اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، نماز کے بعد 40 مرتبہ جو شخص یہ 2 آیات پڑھتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور وہ شخص اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غیب سے عطا فرماتا ہے۔ فرمان الہی ہے، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ یہ نماز بہت بھاری ہوتی ہے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ پاک سے ڈرنے والے ہیں، اور فرمان مصطفیٰ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اور اس کے کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، مصائب و آلام، مصیبتوں اور پریشانیوں پر شکوے کو ترک کر دینا صبر ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ صبر کرنا مشکل کام ہے کیونکہ اس میں مشقت اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کا انعام بہت زیادہ ہے۔ صبر ایک عظیم نعمت ہے جو کہ مقدر والوں کو نصیب ہوتی ہے، اور صبر کا دین اسلام میں بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی منازل میں سے ایک منزل صبر کی بھی ہے۔ اسی طرح صبر کی اہمیت اور افادیت اس بات سے عیاں ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے یہاں اس کا بے حساب اجر رکھا ہے۔ اور ناظرین، آج ہم دین سے دوری کی وجہ سے اسلامی تعلیمات کو جانتے ہی نہیں، اور ان تعلیمات کے بارے میں بے یقینی کا شکار ہونے کی وجہ سے اپنا سب کچھ اس دنیا میں پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم خالق کائنات کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صبر سے کام لیں تو ہمارے زیادہ تر مسائل خود بخود ہی حل ہو جائیں گے۔ انسان معاشرے یا خاندان میں جس بھی حیثیت یا عہدے پر ہے، ضروری نہیں کہ وہاں سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہو جیسا وہ چاہتا ہے۔ جب کوئی کام انسان کی مرضی اور منشا کے خلاف سرزد ہو تو یقیناً انسان غصے میں آ جاتا ہے، اور بعض اوقات غصے میں آ کر اس سے ایسی کچھ حرکات بھی سرزد ہو جاتی ہیں جو کہ اس کی شخصیت کو داغدار بنا دیتی ہیں۔ گویا گھر کے ایک عام فرد سے لے کر معاشرے کے ایک اہم رکن ہونے تک ہر شخص کو خلاف معمول امور کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر کامیاب اس شخص کو ہی گردانا جاتا ہے جس کی پریشانیوں سے دوسرے آگاہ نہیں ہوتے، اور وہ مشکلات کو بھی ہنس کر برداشت کرنا جانتا ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، ایسا صرف وہی کر سکتا ہے جو کہ صبر کی دولت سے مالا مال ہو، اور اسی لیے خالق کائنات نے فرمایا کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین، آزمائش پر صبر اللہ تعالیٰ کی بشارت کا ذریعہ ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو مختلف طرح کی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اگر ان مشکلات کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے برداشت کر لیا جائے تو ایسے صبر والوں کو اجر کی خوشخبری اللہ خود دیتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور اے حبیب، آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں کہ جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم بھی اللہ ہی کے ہیں، اور ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ صبر کرنے والوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ اسی طرح غزوہ حنین کا مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ان قریب تم دیکھو گے کہ بہت سے معاملات میں لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، تم اس پر صبر کرنا حتیٰ کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملو، کیونکہ میں حوض پر ہوں گا۔ انصار نے کہا کہ ہم عنقریب صبر کریں گے، اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو اکٹھا کرے گا تو پکارنے والا پکارے گا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ فرمایا جائے گا کچھ لوگ اٹھیں گے جو تعداد میں کم ہوں گے، اور وہ جلدی جلدی جنت کی طرف جائیں گے۔ راستے میں انہیں فرشتے ملیں گے جو ان سے پوچھیں گے کہ ہم آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ جنت کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، آخر آپ ہیں کون؟ وہ لوگ جواب دیں گے کہ ہم اہل صبر ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے کہ آپ نے کس بات پر صبر کیا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اور گناہوں سے بچنے پر صبر کیا۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جائیں، بے شک صبر کرنے والوں کا یہی اجر ہے۔ اور ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے بہترین اوقات حالت صبر میں پائے ہیں۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو کہ قبر پر رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ عورت نے کہا دور ہو جا، تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں تھا۔ اس سے کہا گیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر ابتدائے صدمہ کے وقت ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انصار کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دے دیا، یہاں تک کہ جو کچھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ختم ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جو کچھ بھی مال ہوگا میں تم سے بچا نہیں رکھوں گا، اور جو شخص سوال سے بچنا چاہے تو اللہ اسے بچا لیتا ہے، جو شخص بے پرواہی چاہے تو اسے اللہ تعالیٰ بے پرواہ بنا دے گا، اور جو شخص صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا کرے گا، اور کسی شخص کو صبر سے بہتر اور کشادہ تر نعمت نہیں ملی۔ اسی طرح ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب چیزیں یعنی دو آنکھوں کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو میں اس کے عوض اسے جنت عطا کرتا ہوں۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا دارالامتحان ہے اور یہاں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، اور ان آزمائشوں کے ساتھ ایک مومن کو زندگی گزارنی ہے، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دنیا قید خانہ ہے مومن کے لیے اور جنت ہے کافر کے لیے۔ تو جب زبان رسالت سے ہی یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ دنیا مومن کے حق میں قید خانہ یعنی تکلیف کی جگہ ہے، تو ایک مومن کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا اور اسے ایسے موقع پر صبر کا دامن بھی تھامنا ہوگا۔ مومن کو پہنچنے والی تکلیف کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، اور اللہ کسی مومن کو مال میں آزمائے گا، کسی کو اولاد میں آزمائے گا، اور کسی کو جسمانی طور پر آزمائے گا۔ یعنی مومن کا سامنا فقر، بے چینی، خوف، بیماری، مشغولیت اور ناکامی وغیرہ سے ہو سکتا ہے، لیکن مومن ان مصائب اور مشکلات سے ہرگز نہیں گھبراتا، نہ وہ جزا فضا کرتا ہے، نہ بے صبری کا مظاہرہ کر کے مایوسی اور غلط راہ روی کا شکار ہوتا ہے، بلکہ صبر کا پہاڑ بن کر بڑی سے بڑی مصیبت کا مقابلہ کرتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کے سامنے ہمت اور حوصلے کی سچی داستانیں اور مصیبت سے چھٹکارا پانے والے با کمال کرداروں کو بیان کرنا چاہتا ہوں، جہاں سے مصیبت زدہ لوگوں کو انشاءاللہ بھرپور حوصلہ ملے گا اور ان حوصلہ مندوں کی طرح مصائب کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے میں مصیبت سے نجات پانے والے سچے کرداروں کو بیان کروں، پہلے یہ جان لیں کہ مصیبت تقدیر کا حصہ ہے اور ہماری عقیدے میں اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے۔ پریشانی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور وہی اسے دور کر سکتا ہے، لہٰذا مصیبت کے وقت ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور اسی سے مدد مانگیں گے۔ کسی پر پریشانی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واقعی برا آدمی ہے، بلکہ اللہ کسی کو پریشانی میں مبتلا کر کے اس کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر اور برکت کا ارادہ کرتا ہے اسے مصائب اور آلام میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے جس کسی مسلمان کے ساتھ آزمائش ہو تو اس کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ اسے اونچا اٹھا رہا ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر بدگمان ہونا، اس کا مذاق اڑانا اور لوگوں میں اس کی مصیبت کا ذکر کر کے اس کی عزت اچھالنا ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے انسان کی علامت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مصیبت کے وقت اول وہلہ میں صبر کرنے والے کے ساتھ رونے دھونے اور شکوہ شکایت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، جیسا کہ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑے، ایسے کہ ان پر غشی طاری تھی اور ان کا سر ان کی بیوی ام عبداللہ بنت ابی رومہ کے گود میں تھا۔ وہ ایک زور کی چیخ مار کر رونے لگیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تو کچھ نہ بول سکے، لیکن جب انہیں ہوش ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ میں بھی اس کام سے بیزار ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری کا اظہار فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کسی غم کے وقت چلا کر رونے والی، سر منڈوانے والی اور گریبان چاک کرنے والی عورتوں سے اپنی بیزاری کا اظہار فرمایا تھا۔ بھائیوں اور بہنوں، اس واقعے سے عبرت حاصل کریں کہ ایک صحابی انتہائی تکلیف میں بھی صبر اور ضبط سے کام لے رہے ہیں اور بیوی کو ایسے عالم میں خود ہی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں تاکہ وہ بھی شوہر کی طرح حکم رسول پر عمل کرے۔ اسی طرح ناظرین، مصیبت اور پریشانی آنے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ انسان کی خود کی غلطی ہے جس کی پاداش میں اللہ بطور سزا مصیبت بھیجتا ہے، جبکہ دوسری وجہ آزمائش ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے مقام اور مرتبہ بلند کرنے اور متعدد انعام و اکرام کے طور پر انسان پر مصیبت نازل کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے اور وہ بہت سی باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے۔ اسی طرح کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ یا علی، کسی انسان پر آنے والا برا وقت اس کی مصیبت ہے یا آزمائش ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو حضرت علی نے بہت آسان سا فارمولہ بتایا کہ وہ برا وقت جو تمہیں اللہ سے دور کر دے وہ مصیبت ہے، جبکہ وہ برا وقت جو تمہیں اللہ کے اور قریب کر دے وہ آزمائش ہے۔ مصیبت چاہے برے اعمال کے نتیجے میں ہو یا بطور آزمائش ہو، انسان اس حال میں صبر کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کر کے اس سے نجات کا سوال کرتا ہے تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، کیونکہ مومن کو لاحق ہونے والی کسی بھی پریشانی پر صبر کرنے کا بدلہ گناہوں کی مغفرت، درجات کی بلندی اور بلا حساب اجر، حتیٰ کہ صبر کا سب سے بڑا بدلہ جنت کا حصول ہے۔ جب مومن تکلیف پر صبر کے فوائد کو سامنے رکھے گا تو تکلیف پر صبر بھی ہو جائے گا اور تکلیف بھی ہیچ نظر آنے لگے گی۔ اسی طریقے سے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ایوب علیہ السلام 18 برس بیمار رہے۔ قریب و بعید کے تمام رشتہ دار بے رخی کر گئے، البتہ ان کے 2 بھائی صبح اور شام ان کے پاس آتے جاتے تھے۔ ایک دن ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، آیا تو جانتا ہے اللہ کی قسم میرا خیال یہ ہے کہ ایوب نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو جہانوں میں سے کسی فرد نے نہیں کیا۔ اس کے ساتھی نے کہا کہ وہ کون سا گناہ ہے؟ اس نے کہا، دیکھو 18 سال ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم نہیں کیا کہ اس کی بیماری دور کر دے۔ جب وہ بوقت شام ایوب کے پاس آئے تو ایک نے بے صبری میں وہ بات ذکر کر دی اور ایوب علیہ السلام نے ان کا الزام سن کر کہا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس قسم کی کوئی بات میرے علم میں تو نہیں ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ 2 آدمیوں کے پاس سے میرا گزر ہوتا تھا، وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوتے تھے اور وہ مجھے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے دیتے اور میں اپنے گھر واپس چلا جاتا تھا اور اس وجہ سے ان دونوں کی طرف سے کفارہ ادا کر دیتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہوں نے مجھے ناحق انداز میں اللہ کا واسطہ نہ دیا ہو۔ ایوب علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے باہر جاتے تھے اور جب وہ قضائے حاجت کر لیتے تو ان کی بیوی ان کو ہاتھ سے پکڑ کر سہارا دیتی تھی حتیٰ کہ وہ اپنی جگہ پر پہنچ جاتے تھے۔ ایک دن وہ لیٹ ہو گئے اور ان کی بیوی ان کے انتظار میں رہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے۔ ادھر ان کی بیوی کو خیال آ رہا تھا کہ وہ دیر کر رہے ہیں۔ جب وہ واپس پلٹے تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام بیماریاں دور کر چکے تھے اور وہ بہت حسین لگ رہے تھے۔ جب ان کی بیوی نے ان کو دیکھا تو پہچان ہی نہ سکی اور ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تجھ میں برکت پیدا کرے، کیا تو نے اللہ کے نبی جو بیمار ہیں انہیں دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے کہ جب وہ نبی صحت مند تھے تو تجھ سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں وہی ہوں، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی ہے۔ ایوب علیہ السلام کے 2 کھلیان تھے، ایک گندم کا تھا اور ایک جو کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بدلیاں بھیجیں، ایک بدلی گندم والے کھلیان پر آ کر سونا برسنے لگی اور دوسری جو والے کھلیان پر آ کر چاندی برسنے لگی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دی اور مال کثیر بھی عطا کر دیا۔ ایوب علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ یعنی ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا تو صبر کا انعام انہیں یہ ملا کہ جو مال ہلاک ہو گئے تھے اس کا کئی گنا عطا فرمایا اور بیماری سے نجات دے کر صحت مند بھی بنا دیا۔ ہمیں بھی مصیبت میں صبر کر کے اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔
حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام مشکل اور غم میں ڈال دیتا تو آپ نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی فوراً نماز میں لگ جاتے تھے۔ اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نمرود کے ملک سے ہجرت کی تو ایک شہر میں پہنچے جہاں ایک بادشاہ رہتا تھا، یا یہ فرمایا کہ ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا۔ اس سے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کسی نے کہہ دیا کہ وہ ایک نہایت ہی خوبصورت عورت لے کر یہاں آئے ہیں۔ بادشاہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھوا بھیجا کہ ابراہیم، یہ عورت جو تمہارے ساتھ ہے تمہاری کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آئے تو ان سے کہا کہ میری بات نہ جھٹلانا، میں تمہیں اپنی بہن کے آیا ہوں۔ اللہ کی قسم، آج روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ کے یہاں بھیجا، یا بادشاہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ اس وقت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑی ہو رہی تھیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ دعا کی کہ اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں، اور اگر میں نے اپنے شوہر کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ کر۔ اتنے میں بادشاہ تھرایا اور اس کا پاؤں زمین میں دھنس گیا۔ عارج نے کہا کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اسی نے مارا ہے۔ چنانچہ وہ پھر چھوٹ گیا اور سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے پھر نماز پڑھنے لگی تھیں اور یہ دعا کرتی جاتی تھیں کہ اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں اور اپنے شوہر کے سوا اور ہر موقع پر میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کر۔ چنانچہ وہ پھر تھرایا اور اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اسی نے مارا ہے۔ اسی طرح دوسری یا تیسری مرتبہ بھی وہ بادشاہ چھوڑ دیا گیا اور آخر وہ کہنے لگا کہ تم لوگوں نے میرے یہاں ایک شیطان بھیج دیا ہے، اسے ابراہیم کے پاس لے جاؤ اور انہیں ہاجرہ کو بھی دے دو۔ پھر سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کافر کو کس طرح ذلیل کیا اور ساتھ میں ایک لڑکی بھی دلوا دی۔ تو ناظرین، یہ تمام واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ صبر کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے کیسے مدد مانگنی ہے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے، اور نماز کے بعد جو 40 مرتبہ یہ 2 آیتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ یہ آیتیں پڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، اور ان آیات کو پڑھ کر آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ صبح شام جو بندہ کسی بھی نماز کے بعد یہ آیتیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے عزت، دولت، رزق اور شہرت کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ آیت پڑھنے والا عروج پاتا ہے، عزت پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ غیب کے خزانے اس بندے کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو کسی بھی نماز کے بعد، خاص طور پر ظہر کی نماز کے بعد، یہ آیت لازمی پڑھیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ 2 آیتیں 40 مرتبہ پڑھنی ہیں۔ یہ آیات سورۃ التوبہ کی آخری آیات ہیں، آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے لیے تلاوت کر دیتا ہوں، آپ چاہیں تو دیکھ کر پڑھ لیں، چاہے تو انہیں زبانی یاد کر لیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ آیات 40 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے اور آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام حاجات کے لیے دعا مانگنی ہے، تمام مسائل کے حل کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر اللہ کے دین کی یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔